توحید پر آدمی قائم ہو، نماز ادا کرے اور زکوٰۃ ادا کرے۔ توحید، نماز، زکوٰۃ، اس کو دین خالص کہا گیا ہے، اس کو پختہ دین کہا گیا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں یہ اخوانی ہے، جماعتی ہیں، مودودی جماعت والے، یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ اسرار ہے، ڈاکٹر اسرار، یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ لوگ کہتے ہیں یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تو کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، لوگ جو ہے اسی میں پڑے ہیں۔ اصل جو دین ہے وہ کیا ہے؟ وہ حکومت قائم کرنا، حکومت قائم کرنا، یہ اصل دین ہے، یہ لوگ کہتے ہیں۔ یعنی جو اصل دین ہے اس سے یہ لوگوں کو بھڑکاتے ہیں، اور جو دین ہے ہی نہیں اس کو یہ لوگ دین ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور نوجوانوں کو اسی چیز کے لیے ابھارتے ہیں کہ اصل دین کو چھوڑ کر کے ملک کے اندر یا جہاں کہیں بھی رہیں وہ فتنہ فساد مچائیں، اور جو اصل دین ہے اس کو، اس کی اہمیت کو گھٹا کر کے، اس کو معمولی بتا کر کے نوجوانوں کے سامنے، لوگوں کے سامنے، دنیا والوں کے سامنے اس کی اہمیت کو ایک دم جو ہے کمزور کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں مودودی نے تو صاف لکھ دیا ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں جو ٹریننگ کورس کی حیثیت رکھتی ہیں اصل ٹارگیٹ تک پہنچنے کے لیے۔ کون سا اصل ٹارگیٹ ہے؟ اقامت دین۔ اقامت دین کیا ہے؟ حکومت قائم کرنا۔ اقامت دین، حکومت قائم کرنا، یہ ہے ان کے یہاں۔ اور ڈاکٹر صاحب صاف صاف بولتے ہیں کہ اپنی تقریروں میں کہ یہ ساری چیزیں جو لوگ عمل کر رہے ہیں دین سمجھ کر کے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، یہ تو ہر مذہب میں پایا جاتا ہے، ہر دین میں پایا جاتا ہے، ہر دین میں لوگ اس طریقے کے کام کرتے ہیں۔ بتائیے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عید، بقرعید، یہ ایسے سب بولے کہ یہ سب کام تو ہر دین دھرم میں ہوتا ہے، یہ تھوڑی جو ہے دین ہے۔ اصل دین ہے نظام خلافت کو قائم کرنا، یہ اصل دین ہے ان کی یہاں، یعنی حکومت قائم کرنا ان کے یہاں اصل دین ہے۔ اور جو اصل دین ہے اس کی اہمیت کو گھٹائیں گے موجودہ دین ہے، لوگ اسی میں، پر یہ تو ہر جگہ، تو امریکہ میں بھی اجازت ہے، ہر جگہ اجازت ہے، یعنی اس کی کوئی وقعت ہی نہیں ان کے یہاں۔ اور قرآن کیا صاف صاف کہہ رہا ہے، 3 پوائنٹ کو ذکر کر کے، توحید خالص پر قائم ہونا، شرک سے بیزاری، اور زکوٰۃ ادا کرنا، اور نماز قائم کرنا۔ یہ تینوں بہت ہی اہم چیزیں ہیں۔ ایک انسان جو بہت ساری چیزیں نہیں کر سکتا ہے، اور یہ 3 چیزیں بہت ہی اہم ہیں، چنانچہ اس کا ذکر کر دیا گیا، اور باقاعدہ کہا گیا وذالک دین القیمہ، یہی مضبوط دین ہے۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں یہ مضبوط دین ہے ہی نہیں، دین کچھ اور کہتے ہیں، قرآن کچھ کہتا ہے، یہ لوگ کچھ کہتے ہیں، نوجوانوں کو دوسرے جو ہے ڈگر پر لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی لیے جو ہے ابو الحسن علی ندوی نے اپنی کتاب میں، جو مودودی جماعت میں شروع میں داخل ہو گئے تھے، انہوں نے جب نعرہ لگایا تھا اسلامی اسلامی اسلام کر کے، اسلام هو الحل، اسلامیہ اسلامیہ کر کے، کہ لا سیاہ ولا سنیہ، اسلامیہ اسلامیہ، کیا ہے یہ بھائی؟ سیاہ سنی کا نعرہ، اور یہ کہ یہ لوگ جو ہے بس اسلامی حکومت قائم کرنے والے ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے جو ہے ان کا ساتھ دیا کہ یہ جو ہے دینی تنظیم ہے اور یہ دین کا کام کرے گی، ایسا اور ویسا۔ ان کو نہیں پتا تھا کہ جو ہے یہ شیعوں سے، رافضیوں سے مل کر کے یہ سیاہ حکومت بنائیں گے، اور حکومت بنا کر کے یہ ایش کریں گے، ان کو دین کی کوئی فکر نہیں ہے۔ جب لوگوں کو ان کا ایجنڈا معلوم ہوا تو دھیرے دھیرے بہت سارے لوگوں نے اس کی جماعت کو چھوڑ دیا۔ اس میں جو ہے ابو الحسن علی ندوی بھی تھے، جو کہ دیوبندی مکتبہ فکر کے ہیں۔ انہوں نے باقاعدہ نکلنے کے بعد کتاب لکھی جو ہے دین اسلام کا جو ہے سیاسی تفسیر کے نام سے، کہ جو انہوں نے سیاست کا اکھاڑا بنا دیا ہے دین کو۔ کا خلاصہ یہی ہے کہ یہ دین نہیں ہے، جو دین کے نام پہ یہ سیاست کر رہے ہیں، اور دین کی تشریح جو ہے بالکل جو ہے سیاست بنا دیا ہے، جو کہ بالکل غلط ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ خطرناک کتاب لکھی ہے پروفیسر عبید اللہ خان کشمیری نے، کہ اسلامی سیاست یا سیاسی اسلام کے نام سے مودودی کے جو ہے اسی نظریے کا جو ہے انہوں نے رد کیا، بہت ہی بہترین انداز میں مثالیں دے کر کے رد کیا ہے، پڑھنے میں مزہ آ گیا۔ تو یہ بہت ہی اہم کتاب ہے، اسلامی سیاست یا سیاسی اسلام، کی مطلب جو ہے کہ سیاست جو ہے اسلام کا ایک جز ہے، ایک حصہ ہے، یہ نہیں کہ وہی جو ہے دین کل ہے۔ اور یہ مودودی جو ہے کہتے ہیں کہ وہی دین کل ہے، تو اسی کو جو ہے، اسی نظریے کو دین کلی جو ہے، اس سیاست کو دین کلی مان لینا۔ اور انہوں نے بہت ساری مثال دے کر کے مودودی نے ثابت کیا اپنی کتابوں میں کہ اگر سیاست نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے باقاعدہ۔ اگر سیاست نہیں، یعنی اگر حکومت نہیں ہے تو گویا دین ہی نہیں ہے، پھر وہ جاہلی دور ہے، پھر گویا تم جاہلی دور میں گزر رہے ہو، اسلام وہاں نہیں ہے۔ چاہے جتنا لوگ نماز پڑھیں مسجدوں میں، اور باقاعدہ ان کے الفاظ ہیں کہ مسجدوں میں بیٹھ کر کے، خانقاہوں میں بیٹھ کر کے ذکر و تلاوت کریں، نماز پڑھیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر نظام خلافت قائم نہیں ہے۔ تو کہا کہ انہوں نے سیاست کو یا یہ کہ حکومت کو باقاعدہ دین کل سمجھا ہوا ہے، جبکہ وہ اسلام کا ایک حصہ ہے، ایک جز ہے، نہ کہ وہی جو ہے دین کلی ہے۔ تو یہ کتاب بہت اہم ہے، وہ جو ہے انشاءاللہ منظر عام پر آئے گا، جلد ہی آنے والا ہے۔ یہ کتاب بہت پرانا، اس کا 70 کی دہائی کا چھپا ہوا ہے، 80 کی دہائی کا۔ اس کو جو ہے نئے سرے سے کمپیوٹرائز کیا گیا ہے، اور اس پہ جو ہے مقدمہ اور تعلیق وغیرہ کے ساتھ جلد جو ہے انشاءاللہ منظر عام پہ یہ کتاب آنے والی ہے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ جو ابو الحسن علی ندوی نے
کتاب لکھی ہے وہاں سے جب جماعت سے نکلے، جماعت اسلامی سے بیزار ہو کر کے، تو اس کے اندر انہوں نے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر ابو العالیٰ مودودی نے جس فکر پہ نوجوانوں کی تربیت کی اور کر رہے ہیں، اور جس سوچ پر یہ لگا رہے ہیں نوجوانوں کو، ملت کے نوجوانوں کو، ایک وقت آئے گا کہ فاسسٹ بن جائیں گے، مطلب جو ہے اسلام بھول جائیں گے، اسلامی نظریات کو چھوڑ کر کے فاسسٹ نظریے پر چلے جائیں گے۔ فاسسٹ نظریہ کسے کہتے ہیں؟ شدت پسندی کی طرف۔ ان کے یہاں شدت پسندی ہی رہ جائے گی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ بھائی ان کے کہنے کا یہی مطلب ہے جو کچھ ان کی کتابوں سے انہوں نے دیکھا۔